حضرت مقداد حضور کے غلام ہیں. وہ کہتے ہیں میں تھا اور میرے ساتھ 2 صحابہ اور تھے. ہمیں بھوک لگ گئی. مدینے میں نا کچھ قحط کا سما تھا, کئی دنوں سے بارش نہیں ہوئی تھی, فصلیں نہیں پکی تھی. فرماتے ہیں بھوک نے بڑا ستایا. ہمارا یہ طریقہ تھا کہ جب ہمیں شدید بھوک لگتی تھی تو ہم کسی صحابی سے کوئی مسئلہ شرعی مسئلہ دریافت کرتے تھے. یہ اب جا کے ہر قاری صاحب پہ, ہر امام صاحب پہ فٹ نہ کر دینا بات. آپ باتیں سنتے ہیں پھر ترجمے اپنی مرضی کے کرتے ہیں. جا کے ہر مولوی صاحب پہ فٹ نہ کر دینا. کہتے جب مسئلہ پوچھتے تھے نا کسی صحابی سے تو پہلے روٹی کھلاتا تھا پھر مسئلہ بتاتا تھا. اب میں پہلا وضاحت کر لی یہ گل کی, اس لیے میں نے اگلی بات بعد میں کی ہے, کیونکہ آپ نے اسی صاحب سے روٹی کھلانی ہے نا جس حساب سے اپنے امام کو تنخواہ دیتے ہیں, اسی حساب سے روٹی کھانی ہے نا اس بیچارے. تو فرمانے لگے کہ جب نہ ہم کسی شخص سے, کسی صحابی سے مسئلہ پوچھتے نا تو پہلے وہ, اس لیے یہ جو آستانوں پہ لنگر ہوتا ہے, یہ جو بزرگان دین خانقاہوں پہ لنگر رکھتے ہیں, یہ صحابہ کا طریقہ ہے. تو جس کو دین بتایا جاتا تھا اسے پھر لنگر بھی کھلایا جاتا ہے. بہت سارے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیا ہے بھئی, یہ رسول اللہ کی سنت ہے. صلی اللہ ہو, پڑھیے درود صلی اللہ ہو. چلے جنہوں نے پہلے نہیں پڑھا وہ بھی شامل ہو جائیں, پڑھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرماتے ہیں اس دن بڑی بھوک لگی. 3 دوست تھے ہم, 3 صحابہ تھے. ہم نے حضرت ابوبکر صدیق کو گلی میں کھڑا کر لیا. سب صحابہ کے حالات کچھ نہ کچھ ان دنوں میں نا ٹائٹ تھے, کمزوری تھی, چونکہ فصلیں نہیں تھی, بارشیں نہیں تھی. کہ ابوبکر ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہتے کھڑے کھڑے جناب صدیق اکبر نے کہا پوچھو. پہلے روٹی بھی ساتھ پوچھتے, کہنے لگے چلو پوچھو. کہتے مسئلہ پوچھا اور بتا کے رخصت ہو گئے. پھر ہم نے حضرت عمر سے پوچھا, انہوں نے بھی سوال کا جواب دیا پر کھانا نہ پوچھا. پھر 2-3 اور لوگوں کو ہم نے ٹٹولا, لیکن اس دن سب نے مسئلہ ہی بتایا, روٹی نہیں پوچھی. حضرت مقداد کہتے ہیں ہم نے پروگرام بنایا حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے مسئلہ پوچھنے کا, تو میرے ساتھ والے دونوں کہنے لگے بس کر, بڑے آزما لیے, اب چل سیدھا دروازہ رسول پہ چلے. اب مسئلہ پوچھنا ہے تو ان سے پوچھنا ہے جن سے سن کے ساری دنیا مسئلے بتاتی ہے, انہی سے پوچھتے ہیں, ڈائریکٹ چلتے ہیں. کہتے ہیں ہم آئے مسجد نبی میں, حضور بیٹھے تھے. حضرت مقداد کہتے ہیں ہماری بکریوں کے تھنوں میں دودھ خشک ہو گیا تھا. حضور تشریف فرما تھے, السلام لی, دست بوسی کی, یاد میں بیٹھ گئے. حضور ایک مسئلہ پوچھنا تھا. حضور مسکرائے, فرمانے لگے لگتا ہے بھوک لگ رہی ہے تم تینوں کو, مجھے مسئلے کی سمجھ آ گئی, بھوک لگی ہوئی ہے. یا رسول اللہ بڑی. فرمایا میری 4 بکریاں ہیں اور اللہ نے فضل کیا قحط میں بھی ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں. فرمایا جاؤ, 3 تم ہو, چوتھا میں ہوں. اس طرح کرنا, 3 بکریوں کا دودھ تم پی لینا, 1 کا میرے لیے لے آنا. کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم پی آئے. تو حضور نے فرمایا رکو, جب تک تمہارا دل کرے میرے مہمان بن سکتے ہو. فرماتے ہم 3 دن نبی پاک کے مہمان رہے. صبح و شام 4 بکریوں کا دودھ دھوتے, 3 کا پی لیتے, 1 پیالہ حضور کے لیے رکھ لیتے. فرماتے ہیں تیسرا دن آیا نا, حضرت مقداد کہتے ہیں وہ تو سو گئے دودھ پی کے, پر وہ جو نبی پاک کے لیے پڑا تھا نا, میری بار بار توجہ اس کی طرف جاتی, بار بار, اور میرے اندر سے آواز آتی کہ حضور کو تو بڑی خدمت کرتے ہیں صحابہ, تو حضور نے تو شاید کچھ اور کھا لیا تو پی نہ لوں. کہتے ہیں کئی دفعہ میں نے روکا پر میں نہ ہی اپنے آپ کو روک سکا, میں پی گیا حضور کے حصے کا بھی دودھ. جب میں پی گیا وہ دودھ, کہتے ہیں اب پینے کے بعد جو پریشانی ہوئی وہ زیادہ تھی. دل میں خیال آیا اگر حضور ناراض ہو گئے کہ بھئی تمہیں تمہارے حصے کا دودھ دیا تھا اور مسلسل 3 دن سے مل رہا ہے, پھر کیوں پیا, اور حضور ناراض ہو گئے تو گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا. فرمانے لگے اسی پریشانی میں تھا کہ حضور آ گئے. اب تو میرا وجود کانپنے لگا. سرکار سیدھے اس پیالے کی جانب گئے جس میں دودھ ہوتا تھا. فرماتے ہیں نبی پاک نے نہ اٹھایا کپڑا, اٹھایا برتن, دودھ نہیں تھا. حضور نے پوچھا نہیں کون پی گیا, بلکہ نبی پاک نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی, یا اللہ جو مجھے کھلائے تو اسے کھلا, جو مجھے پلائے تو اسے پلا. حضرت مقداد کہتے ہیں میں نے کہا اوہ یہ تو بڑی قیمتی دعا مل رہی ہے. بکریاں میری جو بکریاں تھیں وہ تو پہلے نہیں دودھ دے رہی, تھنوں میں دودھ خشک ہے, اور اتنی بڑی دعا کہ جو کھلائے اسے کھلا, جو پلائے اسے پلا. نبی کریم علیہ السلام کی دعا سنی تو کہتے میں بستر کے اندر منہ دیا ہوا تھا, جھٹ سے میں نے کپڑا اتارا, چھری پکڑی اور اپنے باڑے میں چلا گیا کہ ایک بکری ذبح کر کے لاتا ہوں, حضور کو کھلاتا ہوں تاکہ یہ دعا مجھے مل جائے کہ یا اللہ جو مجھے کھلائے تو اسے کھلا. فرماتے ہیں میں بکریوں کے باڑے میں گیا, جن بکریوں کو کئی دن ہو گئے تھے دودھ نہیں دیا تھا, جیسے ہی میں نے چراغ جلایا میں حیران ہو گیا کہ سب کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے.
کہتے میں نے 3-4 بکریوں کا دودھ دھویا، برتن میں بھرا، محبوب کی بارگاہ میں لایا. کہتے ہیں حضور نے خوش ہو کے پیا. جب پی لیا نا نبی کریم نے تو حضور فرمانے لگے چل میں نے تیرا لایا پی لیا، اب یہ بتا میرا کس نے پیا تھا. اب وہ والی بات کرنا جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، ان کے خطبے کی ہیبت پہ کروڑوں درود، ان کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھ. فرمایا بتا میرے والا کس نے پیا؟ کہا یا رسول اللہ بڑا روکا اپنے آپ کو، پر محبوبت آپ کی بکریوں کے دودھ کی لذت ہی کیا ہے. حضور نہیں روک سکا تو محبوب کریم فرمانے لگے اچھا اکیلے پی گئے ہو، جا پھر دودھ بھی تو میرا پی گیا ہے، اور میں تیرے لیے پھر دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس نے مجھے پلایا تو اسے پلا، اس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا. نبی کریم ہر اس شخص کا خیال رکھتے جو بھوکا ہوتا، جو پیاسا ہوتا، جو کمزور ہوتا. تھوڑا تھوڑا دائیں بائیں دیکھ، یہ حضور کی سیرت کا بہت بڑا پہلو ہے. تھوڑا دائیں بائیں آگے پیچھے ضرور دے. یقیناً جب آپ کسی کے کام آتے ہیں تو آپ کو آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے. یقیناً میں نے اپنے دور میں یہ منظر دیکھا ہے، اگر آپ ہاتھ پھیلا رہے ہیں تو آپ مانگنے والے ہیں، اور اگر آپ ہاتھ نہیں پھیلا رہے تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی تو چکر ہوگا. اگر آپ سوال نہیں کر رہے تو پھر لوگ کہتے ہیں کوئی تو ایسا کھاتا ہوگا جہاں سے دولت، یعنی کوئی ایسی سمت نہیں جہاں آپ محفوظ رہ سکیں. آپ کو دونوں جانب سے لوگ گھیریں گے، دونوں جانب سے. جب آپ کسی کے کام آئیں گے، جب آپ کسی تک پہنچیں گے، جب آپ کسی کو، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے، میں ساری سے تقدم کے طور پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. آپ نے کسی شخص کی مدد کر دی نا، آپ نے مدد کی تو وہ بھی کئی دفعہ بدگمان ہوتا ہے کہ اس کے پاس بڑا کچھ تھا تبھی تو مدد کی نا اس نے. حالانکہ آپ نے ان باتوں پہ غور نہیں کرنا. یہ ساری چیزیں آئیں گی، کیونکہ اگر کسی شخص کی بری عادت کی وجہ سے آپ اپنی اچھی چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کا نقصان ہوگا، اس کا نقصان. نبی پاک کے اخلاق یہی ہیں کہ سامنے والا جو مرضی کرے، ہم نے وہ کرنا جس کا درس ہمارے نبی نے ہمیں دیا ہے، ہم نے وہ کام کرنا جس کا پیغام ہمارے رسول نے ہمیں دیا. اس لیے بڑی خیر کریں، دائیں بائیں آگے. کچھ لوگ بہن بھائیوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، جواب میں اچھا سلوک نہیں ملتا، مجھے پتہ ہے نہیں ملتا. آپ یہ بتائیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا یا جواب لینے کے لیے کیا تھا؟ آپ نے نہیں دیکھنا کہ سامنے والا کیا کر رہا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کس بات میں راضی ہے، اللہ کے رسول کس بات میں راضی، میری آخرت کا نفع کس چیز میں، میری روح کو، میرے ضمیر کو اطمینان کیسے ہے. یہ تصور رکھ کے جب خیر کریں گے تو پھر اللہ بڑی ہی بھلائی عطا کرے گا. آخر دعوانا ان الحمدللہ.